بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نماز کا بیان کیا ہے؟ نماز کا بیان مطلب کہ نماز کا بیان تو نہیں، ابھی نماز کا پڑھنے کے طریقے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں نا، جو پہلے سیکھنی چاہیے ہمیں، وہ ہیں کون کون سی؟ نماز کے بیان میں سب سے پہلی ہے شرائط۔ کیا ہے؟ شرائط، فرائض اور واجبات۔ سب سے پہلا درجہ ہے شرائط کا۔ فرض کا ویسے درجہ ہوتا ہے بڑا، لیکن شرائط کیونکہ شرط وہ ہوتی ہے کہ جو اگر ہوگی تو وہ کام ہوگا۔ جس طرح کی مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک بار پھر بتا دوں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی جاتا ہے گھر سے کوئی سامان لینے، کیا لینے جاتا ہے؟ تو وہ شرط کیا رکھتا ہے؟ ہاں جی بھائی میری شرط ہے یہ 10 روپے میرے نے جے تا میری شرط منو تے سامان لے آنا ہے، تو جے میری شرط نہ منو تو میں سامان، ایسی بات ہے نا، ہے یہ آپ کی شرط ہے، آپ پوری کریں گے گھر والے تو ٹھیک ہے جی سامان آ جائے گا، اگر پوری نہیں کریں گے تو سامان نہیں آئے گا۔ تو پھر جے تا والدہ دا والد صاحب دا موڈ ہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیرن جتی 8 نمبر 10 نمبر جڑا کو سائز اویلیبل ہے، جو سائز اویلیبل ہے وہ پھر آتا ہے، وہ پھر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کہاں پہ لگتا ہے، کئی مرتبہ چلاواں آتا ہے، کئی باری چھڑواں آتا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی وسعت پہ ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ برداشت کر لیتے ہو؟ کیا بات سر، آپ کی میں کہتا ہوں لمبی ساری پوچھ ہے۔ تو چلو قصہ مختصر، کیا ڈرامے بازی شروع کر لی تم لوگوں نے، چلو ہاں جی نماز کا بیان کیا ہے؟ نماز کا بیان شرائط۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ بعض لوگ نا فرائض اور شرائط دونوں کو اکٹھا کمبائن کر کے نا ان کو 12 بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ 12 بھی 14 بھی، بات وہی ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ کر لیں تو یہ دونوں پلس کریں تو اتنے ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جو نماز میں سب سے پہلی تکبیر جس کو ہم نیت کر کے ہاتھ نہیں باندھتے، اللہ اکبر کہہ کے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ آخر نام ہے نا، کیوں ہے؟ تکبیر بھی تو بول سکتے تھے، تکبیر تحریمہ کہتے کیوں ہے؟ تکبیر تحریمہ اس لیے کہتی ہیں کیونکہ یہ دنیاوی کاموں کو حرام کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا کھانا کھا سکتے ہو، اسی لیے بتاتے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز دنیاوی کام حرام ہو گئے ہیں، اسی لیے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ۔ آگے طہارت یعنی بدن کپڑے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ طہارت کیا ہے؟ بدن کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ بعض جگہ پہ ان کو 3 لکھا ہوتا ہے، اسی لیے 14 بناتے ہیں، 14 بھی بنتی ہیں ساتھ ساتھ جمع کر کے، تو یہاں پر انہوں نے اکٹھا ہی شمار کر دیا، انہوں نے طہارت یعنی بدن کپڑے اور نماز کی جگہ کا بھی پاک ہونا، انہوں نے تینوں ایک میں ہی ذکر کر دیا۔ آگے ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے کتنا ہے؟ ناف یعنی دھنی سے لے کر گھٹنوں تک، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، یہ والا حصہ۔ اس کے علاوہ سارا بدن ہے A to Z جو اس نے ڈھانپ کے رکھنا ہے، یہ اس کے لیے سطر ہے، یہ اس کا سطر ہے۔ مرد کے لیے سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے کا سارا بدن ہے۔ آگے نمبر 4 کدھر گیا؟ سارا بدن ہے۔ استقبال قبلہ کیا ہے؟ یعنی چہرہ اور سینہ کس کی طرف ہو؟ قبلہ کی طرف ہو، یعنی چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو۔ وقت یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا۔ وقت یعنی ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ قضا کا جو ہے وہ ٹائم مختلف ہے، وہ بھی آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آگے اس کے علاوہ وقت یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا۔ نیت کرنا کیا ہے؟ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہنا مستحب عمل ہے۔ فائدہ تکبیر تحریمہ حقیقتاً شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس سے پہلے اتصال کی وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کا شمار ہوا ہے۔ یعنی وہ کہتے نہیں تکبیر تحریمہ شرائط میں آئی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں فرائض میں بھی ہم ذکر کریں، یہاں پہ ہے، بعض کتابوں میں نہیں ہے، کچھ یہ مختلف ہے،
ٹھیک ہے, مختلف ذکر کیا گیا ان کو. فرائض, نماز کے 7 فرائض, نماز کے 7 فرائض. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا, تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر. شاباش. قیام یعنی سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. فرض, وتر, سنت, فجر, عیدین کی نماز میں قیام فرض ہے بلا عذر صحیح, اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نہیں ہوں گی. نفل نماز میں قیام فرض نہیں. وہ کہتے جی کہ فرض و فجر و ظہر و عصر مغرب عشاء انہاں دی فرض ہوئے, سنت ہوئے, وتر ہوئے, عیدین ہوئے, یہ تمام نمازیں وہ ہیں کہ جن میں قیام کیا ہے, فرض ہے بلا عذر صحیح. یعنی کوئی ایسا عذر کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, گھٹنوں میں پین ہے, جو بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ کے, آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا گھٹنوں کی وجہ سے, وہ الگ بات ہے. کچھ بزرگ ویسے باہر چلنے کو اچھے خاصے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے ان کا گھٹنے پین شروع ہو جاتی ہے. قصہ مختصر کہ ان کے لیے جی نفل نماز میں قیام فرض, یہی تو بات کر رہے ہیں. وہ آگے دیکھو, نفل نماز میں قیام فرض نہیں, یعنی بلا عذر صحیح باقی نمازیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. نفل نماز آپ صحیح ہے یا نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نفل نماز بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے قرات مطلقاً ایک آیت پڑھنا. قرات کیا ہے؟ مطلقاً ایک آیت پڑھنا, یعنی پورے قرآن کریم میں سے ایک آیت پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. کیا ہے؟ یعنی الف لام میم, یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد, یہ ایک آیت ہے, یہ پڑھ لی فرض ادا ہو گیا. آگے واجب میں آج ہی انشاءاللہ پڑھاؤں گا, میرا ارادہ تھا کہ نیکسٹ کلاس میں کریں لیکن آج انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو. جی کیا تھا؟ مطلقاً ایک آیت پڑھنا. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں, وتر و نوافل کی ہر رکعت میں, وتر و سنت و نفل و ہر رکعت میں کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں. رکوع کرنا, نمبر 4 پہ کیا ہے؟ رکوع کرنا. نمبر 5 سجدہ کرنا. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ نماز پوری کر کے آخری التحیات میں بیٹھنا. خروج بسنعہ. نمبر 7 کیا ہے؟ خروج بسنعہ یعنی فعل اختیاری سے نماز سے نکلنا جو کہ قصدن اور نماز کے منافی ہو. یعنی آپ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آ رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ خروج بسنعہ. یعنی آخری تشہد, درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ خروج بسنعہ. ٹھیک ہے, نوٹ, ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگرچہ سجدہ سہو کیا جائے. اگرچہ سہو کیا جائے, یعنی سجدہ سہو بھی کر لیں تب بھی آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. شرائط اور فرائض کا ہونا ضروری ہے نماز میں. یعنی یہ جو شرائط آپ کو پڑھائیں گے, یہ جو فرائض آپ کو پڑھائے ہیں, یہ نماز کے اندر ہونا ان کا ضروری ہے, لازم ہے. یہ نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. شاباش. آگے واجبات. اب اس میں یہ تخفیف ہے تھوڑی سی, میں آگے پہلے پڑھا لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورا بتاتا ہوں آپ کو. واجبات, فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک بار پوری الحمد پڑھنا, یہ واجب ہے. سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں, یعنی فرض نماز ہے نا, اس کی پہلی 2 رکعتوں میں وتر و سنت و نفل و عیدین و کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, جتنی بھی نمازیں ہیں, قیام رکوع والی, رکوع و سجود والی جتنی بھی نمازیں ہیں, ان تمام کے اندر فاتحہ پڑھنا 7 کی 7 آیتوں کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. آگے اس کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر و سنت و نفل کی ہر رکعت میں چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا. اب اس کو غور سے سنو. فرضوں کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا قرات مطلقاً, یعنی ایک آیت پڑھنا, کہیں سے بھی قرآن کے کسی بھی حصے سے ایک آیت پڑھنا, یہ فرض ہے. اب یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں وتر, سنت, نفل, فجر, عیدین کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, ایک چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے. یعنی یا تو آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھیں, یا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, 3 چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت, یعنی لگا لیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون, یہ 3 آیتوں کے برابر ہے تقریباً. صحیح ہے, یہ آپ نے پڑھ لی, آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا. لیکن اگر آپ کرتے ہیں کہ الف لام میم پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, واجب ادا نہیں ہوگا. اور جان بوجھ کر اگر آپ آیت چھوڑتے ہیں, 3 آیتیں نہیں پڑھتے, تو آپ کی نماز تب بھی ٹوٹ جائے گی. سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ اگر ہم لوگ یہ فرض پڑھ لیتے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں نا بیٹا, نہیں, دیکھو فرض نماز ہے نا, آپ نے نیت کی, نیت کر کے باندھ لی, فاتحہ پڑھ لی, فاتحہ بھی واجب ہے. اس کے بعد سورت کی ایک آیت پڑھنا فرض ہے, ایک آیت پڑھنا
فرض ہے، لیکن 3 آیتیں پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. 3 آیتیں واجب نہیں ہیں. 3 آیتوں کے برابر آپ کہیں سے بھی پڑھ دیں، کسی بڑی آیت کا ایک جز پڑھ دیں، جس طرح وہ ہے سورہ بقرہ، اس کی آخر میں 2 رکوع چھوڑ کے پچھلی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ والا جو رکوع ہے کافی بڑا رکوع ہے. دو آیتیں اس پورے رکوع میں، یا وہ سورہ مزمل کی بڑی آیت ہے ان اللہ والی، ان ہذہ، وہ والی آیت ہے، وہ بڑی آیت ہے، پوری رکوع کی ایک آیت ہے، تو اس کا ایک جز پڑھ لیں. یعنی 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھنا واجب ہے. وہ چاہے ایک لائن پڑھ لیں، ایک لائن پڑھ لیں کفایت کر جائے گا، کیونکہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلف، 3 آیتیں بن جاتی ہیں. یہاں تک ایک لائن پڑھ لی آپ کا ہو جائے گا واجب ادا. لیکن اگر آپ اس سے کم پڑھتے ہیں، جو 3 آیتوں کی مقدار نہیں بنتی، تو آپ کا واجب رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ واجب. تو اس کے لیے سجدہ صاحب کیا جائے گا، جو کہ واجبات کے آخر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. آگے قوما، آگے کیا ہے؟ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. یعنی پہلے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے. رکوع اور سجدے کے درمیان میں ایک حالت ہے، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. یہ کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. یہ ہے کیا؟ فرض ہے، شرط ہے، واجب ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. شابت. یہ چھوٹ جائے گا. یعنی کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے رکوع کیا، رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے، سیدھا سجدے میں چلے جاتے. دیکھتے ہو؟ دیکھا ہوگا آپ نے. میں تو اکثر نوٹ کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں اصلاح کرنے کی، لیکن اگر وہ بندہ ہی غصے والا ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں. اپنا کیا ہے، اپنا کام ہے اصلاح کرنا. تو اصلاح کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اچھے انداز میں جا کے بتا دیں. آپ یہ نہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیں. سمجھ آئی جی؟ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. سجدہ بھی فرض ہے. تو اب 2 سجدے ہیں نا ہر رکعت میں، دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرنا؟ بیٹھنا. یعنی سیدھے ایک بار سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر سیدھا سجدہ کیا. ان دونوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے. کچھ یہ بھی نہیں کرتے، سجدے میں گئے پھر دوبارہ ایسے سجدے میں جاتے ہیں. وہ واجب نہیں ادا ہوتا. واجب نہیں ادا ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی. جان بوجھ کر ایسا کریں گے نماز فوراً ٹوٹ جائے گی اور نماز ہوگی بھی نہیں. سجدہ صاحب ضروری ہوگا. اگر کہیں پر ایسے قصدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، صاحباً غلطی سے ہو جاتا ہے، تو واجب جو ہے وہ سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی. آگے قعدہ اولا، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا. یعنی اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے نا، تب تشہد پڑھتے ہیں ہم، وہ بیٹھنا واجب ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ خیال میں کہیں اٹھ جاتا ہے، میرے ساتھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے یہ کہ 3-4 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، بن جاتا ہے ایسا مسئلہ. تو واپس بیٹھا نہیں کریں، یہ غلط ہے. بہت عوام ایسا کرتی ہے. بیٹھنا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ قیام فرض ہے اور تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد آتی ہے وہ واجب ہے. کیا ہے؟ فرض کو ترجیح دیں گے، واجب کو چھوڑ دیں گے. واجب کا بعد میں حل ہے، فرض کا حل نہیں ہے. قیام میں کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ وہ ادا کریں، اس کے بعد 4 رکعتوں کے بعد سجدہ صاحب کر لیں گے، آپ کا نماز درست ہو جائے گی. آگے قعدہ اولا، دونوں قعدوں میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا. دونوں قعدوں میں دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. دونوں قعدوں میں یعنی التحیات جو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. کیا پڑھنا؟ واجب ہے. آگے قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا. یعنی جو پہلا قعدہ ہوتا ہے نا 3-4 رکعت والی نماز میں، سنت موقدہ ہو گئی، فرض نماز ہو گئی اور وتر ہو گئی، ان کے اندر جو پہلا قعدہ 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، اس میں تشہد کے اوپر کچھ نہیں پڑھنا. یعنی تشہد پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے کچھ نہیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. آگے جب امام قرات کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ، تو اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا، ترتیب قائم رکھنا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نا، آپ نے بولنا کیا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہی بولتے ہو نا. جب پیچھے اس امام کے بول دیے تو امام صاحب جو ہے جب قرات کر رہے ہیں، آپ نے قرات نہیں کرنی، آپ نے خاموش رہنا ہے. چاہے فجر کی نماز ہے، فجر میں بلند آواز سے ہوتی ہے نا قرات، ظہر میں آہستہ ہوتی ہے، عصر میں بھی آہستہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 ہیں، کوئی رولا نہیں. آپ نے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، سوائے قرات کی تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنی ہے. یعنی قرات جو ہے وہ واجب، وہ آپ نے چھوڑ دینا، باقی جتنے بھی واجب ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں سارے امام صاحب کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ تمام میں مطابقت کرنی ہے. آگے ترتیب بھی قائم رکھنی ہے. لفظ السلام 2 بار کہنا، لفظ السلام 2 بار کہنا،
اور لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے. علیکم کیا ہے؟ واجب نہیں سنت ہے. السلام کہنا واجب ہے, السلام کہنا واجب ہے, علیکم کہنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت. یعنی السلام آپ کہہ دیتے ہیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی, لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر سنت کو کیوں ترک کریں گے؟ ہیں سنت مبارکہ السلام علیکم کہہ کر نماز سے اچھے طریقے سے باہر آئے. آگے امام کو فجر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, تراویح اور رمضان کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا, آواز سے قرات کرنا. ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا. عیدین کی نماز میں 6 تکبیر زائد کہنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ واجب ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں. نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. سجدہ سہو نہ کرنے اور قصدن ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. اب سادہ سنو, وہ کہتے ہیں یہ جو واجب آپ کو پڑھائے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب آپ کا رہ جاتا ہے سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی آپ کی. سجدہ سہو بھی نہیں کرتے ہیں آپ, ڈھیٹ بنتے ہیں, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگا؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی, چاہے آپ سجدہ سہو قصدن ہو یا جان بوجھ کے ہو. قصدن ترک کریں گے تو نماز ہوگی نہیں نا. ساون یعنی بھولنے سے آپ کا سجدہ سہو رہ جاتا ہے, پھر بھی نماز نہیں ہوگی آپ کی, آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. تو سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر یہ جو واجبات ابھی میں نے ذکر کیے ہیں یہ واجبات میں سے کوئی بھی ایک رہ جاتا ہے تو آپ آخری اتحیات میں بیٹھیں گے, اتحیات اور درود پاک پڑھ کر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے. کیا کریں گے؟ ایک طرف سلام پھیریں گے. سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کریں گے, تشہد, درود اور دعا پڑھ کر نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر شرائط رہ جاتی ہیں, فرائض رہ جاتے ہیں, آپ کی نماز سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ شرط ہے اور فرض ہے, لیکن واجب جو ہے اس کا حکم تھوڑا مختلف ہے. سجدہ صاحب سے نماز درست ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ کوشش کریں گے یاد کرنے کی اس کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں. جزاک اللہ خیرہ.